کوئی شارٹ کٹ بتائیں بس ایک دم سے جو ہے اوپر پہنچ جاؤں، ترقی کر لوں۔ صحابہ کرام عمل پوچھتے تھے، یہ نہیں کہ عمل کا پتہ چلا تو بندہ کہے اوہو یہ کون کرے گا، یہ تو بہت مشکل ہے۔ صحابہ کرام کی سوچ ہماری طرح نہیں تھی۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ سورۃ الکہف کی آخری آیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ عقیدہ توحید کے قبول کرنے کے بعد نیک اعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کو ماننا اور اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، آخرت پر ایمان، اس کا یہ تقاضا ہے کہ بندہ نیک اعمال کرے۔ اسی لیے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص آخرت میں اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ آخرت برحق ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے اچھے عمل۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اعمال صالحہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ خود صحابہ کرام کی یہ صفت تھی کہ وہ بار بار آ کر اعمال کے بارے میں استفسار کرتے، پوچھتے رہتے تھے کہ کوئی عمل بتائیں۔ اور پھر صحابہ کرام کا یہ وتیرہ تھا کہ جب کسی عمل کے بارے میں ان کو پتہ چل جاتا تو وہ فوراً اس عمل کو اپناتے تھے۔ صحیح بخاری میں 2808 نمبر یہ حدیث ہے۔ براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل مقنع بالحدید، ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں کہ اس نے جنگی لباس پہن رکھا تھا۔ فقال، کہنے لگا یا رسول اللہ اقاتل او اسلم، میں جنگ میں حصہ لوں یا میں اسلام قبول کروں؟ قال اسلم ثم قاتل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام قبول کر لے، پہلے اسلام لے آ، ثم اس کے بعد قاتل، جنگ میں جا کر حصہ لے، جہاد لڑ۔ فاسلم ثم قاتل، بس وہ اسلام لے آیا پھر اس نے قتال میں حصہ لیا۔ فقتل، اور پھر وہ قتل ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل قلیلا واجر کثیرا، کہ اس نے عمل بہت تھوڑا کیا ہے اور اس نے اجر بہت زیادہ کما لیا ہے۔ ابھی آئے ہیں میدان میں، مسلمان نہیں ہے، ایک جذبہ ہے، ایک لڑائی کا شوق ہے، پتہ نہیں ہے۔ پہلے پوچھا، یہ نہیں کہ پوچھے بغیر ہی کود گیا، سوال کیا، پہلے پوچھا کیا کیا جائے، پہلے میں مسلمان ہو جاؤں یا میں آپ کی صفوں میں کھڑے ہو کر دشمن سے جا کر لڑائی کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے مسلمان تو ہو جا۔ یہ بنیاد ہے اسلام، عقیدہ توحید، ایمان۔
یہ بنیاد ہے، اس کے بعد عمل قبول ہوتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ مانا اور میدان میں اتر گیا اور لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، اس کو ایک رکعت نماز نہیں ملی، جیسا کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کسی نماز کا ابھی وقت نہیں ہوا، اگر میں سمجھانے کے لیے کہوں 9 بجے یہ شخص آیا ہے میدان میں، کلمہ پڑھا ہے، اور 10-11 بجے لڑتے لڑتے یہ شہید ہو گیا ہے، نہ فجر کی نماز میں یہ مسلمان تھا اور نہ ظہر کی نماز میں یہ زندہ رہا، نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا، کسی عمل کا موقع نہیں آیا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تھوڑا کیا اور اجر بہت زیادہ کما گیا۔ تو یہ ہے عمل کا جذبہ۔ عمل کیسا بھی ہو، صرف اس کی اساس یہ ہے کہ اس عمل پر اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے بندہ مومن عمل کے میدان میں اترتا ہے۔ صحابہ کرام کے اعمال مختلف قسم کے صالح اعمال احادیث میں جب مطالعہ کرتے ہیں چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے صحابی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یا بلال، اے بلال، حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، مجھے اس عمل کے بارے میں بتا کہ اسلام میں تو نے جو اعمال کیے ہیں ان اعمال میں تجھے سب سے زیادہ کس عمل پر امید ہے؟ اللہ اکبر۔ فإنی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، اس لیے کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے پاؤں چلنے کی آواز سنی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام کے یہ عظیم صحابی جو اذانیں دیتے تھے، اللہ اکبر، وہ عظیم صحابی جس نے اللہ کی توحید کی خاطر مارے کھائی ہیں، کفار نے، مشرکین نے مرتد کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے آزما لیے، بڑا تشدد کیا، اور انہوں نے سہا، اور عہد کی صدائیں بلند ہوتی تھی، کفار مار مار کر تھک جاتے تھے، اور یہ اللہ کی توحید پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز دیا۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، بتا تو صحیح اسلام میں جو تیرے اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ امید کس عمل پر ہے؟ اللہ اکبر، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تیرے پاؤں کی آواز سنی، تیرے چپل کی آواز سنی چلتے ہوئے، بہت بڑا مقام ہے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو کچھ نماز پڑھ لیتا ہوں، 2 رکعت 4 رکعت، جتنا اللہ تعالیٰ نے مقدر کی، وضو کیا ہے، اور ہر دفعہ وضو کرنے پر نماز پڑھی، تحیۃ الوضو، تو یہ کم از کم 2 رکعات ہیں، وضو کیا ہے ویسے ہی وضو کیا ہے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس میں وضو کی بھی فضیلت ہے، اور وضو پر تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، 2 یا 2 سے زیادہ، اس پر مجھے امید ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام میں عمل کا جذبہ تھا، پوچھتے تھے کوئی عمل بتائیں، ہماری طرح نہیں کوئی تعویذ لکھ کر دے دیں، کوئی شارٹ کٹ بتائیں، بس ایک دم سے جو ہے اوپر پہنچ جاؤں، ترقی کر لوں۔ صحابہ کرام عمل پوچھتے تھے، یہ نہیں کہ عمل کا پتہ چلا تو بندہ کہے
اوہو یہ کون کرے گا، یہ تو بہت مشکل ہے۔ صحابہ کرام کی سوچ ہماری طرح نہیں تھی، وہ تو عمل پوچھتے تھے، جی عمل بتائیے۔ سنن نسائی میں، اسی طرح سلسلہ صحیحہ میں، ابن خزیمہ میں یہ روایت ہے عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا ای عمل الافضل، ای العمل افضل، کہ سب سے بہترین کام بتائیں، سب سے بہترین عمل بتائیں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، روزہ رکھ، فإنہ لا عدل لہ، اس لیے کہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے، اس کی مثل کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ عمل معلوم کرنے کے بعد کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اس جیسا کوئی عمل نہیں ہے، عمل معلوم ہو گیا اور عمل شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام کثرت سے نفلی روزے رکھتے تھے، پھر سردی کا یہ موسم ہے، گزرتا جا رہا ہے، اس موسم کے بارے میں کئی مرتبہ ہم نے یہ روایت سن لی ہے کہ مومنوں کے لیے یہ بہار کا موسم ہے، اس میں دن مختصر ہوتے ہیں، روزے آسان ہو جاتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، تہجد پڑھنا آسان ہو جاتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے الشتاء غنیمت العابدین، سردی کا موسم یہ مومنوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے غنیمت ہے۔ اللہ اکبر، اس میں عمل کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، نیک اعمال کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں 2785 نمبر حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر اس نے جو بات کی، فقال دلنی علی عمل، جی مجھے کوئی عمل بتائیں، دلنی علی عمل یعدل الجہاد، ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو۔ قال لا اجدہ، آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، لا اجدہ، میں نہیں جانتا، میں کوئی ایسا عمل نہیں پاتا جو جہاد کے برابر ہو۔ اس حدیث پر بھی آپ غور کریں، صحابی آیا ہے، عمل مانگ رہا ہے، اچھا عمل بتائیں، زیادہ اجر والا عمل بتائیں، زیادہ ثواب والا عمل بتائیں، دلنی علی عمل یعدل الجہاد۔ صحابی نے جہاد کی اتنی آیتیں سن رکھی ہیں، اتنی روایتیں سن رکھی ہیں، صحابی کو یہ پتہ ہے کہ اسلام میں جہاد چوٹی کا عمل ہے، یہ سب سے بڑا عمل ہے اسلام میں، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل ہے۔ تو سوال یہ کیا کہ اب کوئی ایسا عمل بتاؤ جو جہاد جیسا ہو، اس کے برابر کا ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اجدو، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ پھر فرمایا قال هل تستطيع، کیا تجھے اس بات کی طاقت ہے، اذا خرج المجاہد ان تدخل مسجدک، جب مجاہد اپنے گھر سے نکل جاتا ہے جہاد کے سفر پر، ان تدخل مسجدک، تو اپنی مسجد میں آ جائے، اور مسجد میں آ کر کیا کرے، فتقوم ولا تفطرا، تو نماز شروع کر دے اور اس نماز کو چھوڑے نہ، نماز شروع کر دے اور اس کو چھوڑے نہ۔ 2 رکعت پڑھ لیے پھر کھڑے ہو گئے، 2 رکعت ختم ہو گئی ہے پھر کھڑے ہو گئے، 2 رکعت ختم ہو گئی ہے پھر کھڑے ہو گئے۔ مجاہد کے آنے تک، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا، تو نے یہ عمل کرنا ہے۔ حل تستطیع، کر لے گا اس طرح، طاقت ہے اس کی۔ دوسرا عمل یہ بتایا
وتصوم ولا تفطر، اور تو روزہ رکھ لے اور روزہ چھوڑے نہ، روزہ رکھ لے اور روزہ ترک نہ کرے، ہر دن روزہ رکھے۔ حدیث پر آپ غور کرو، اذا خرج المجاہد، جب مجاہد نکل جائے اور تو یہ کام شروع کر دے، نماز اور روزے کی پابندی شروع کر دے، جب تک وہ مجاہد اپنے جہاد کے سفر سے واپس نہیں آ جاتا تب تک تو یہ عمل کرے۔ پھر فرمایا، وہ شخص کہنے لگا وَمَن يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، اس کی طاقت کس میں ہے؟ یعنی اتنا عمل کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ انسان نماز کب تک پڑھے گا؟ تھک جائے گا، اس کو نیند آ جائے گی۔ کب تک روزے رکھے گا؟ مسلسل روزے رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، مسلسل روزے نہیں رکھ پائے گا۔ مجاہد کا عمل ایسا ہے جیسے کوئی ہمیشہ روزے رکھے، ہمیشہ نماز پڑھے، اللہ کا قرآن پڑھے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اس حدیث کو بیان کرنے میں مقصد یہ ہے کہ ہم اس بات کو اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ صحابہ کرام میں عمل کا بہت زیادہ جذبہ تھا۔ ہماری طرح وہ بہانے نہیں لگاتے تھے، عمل کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ زندگی اللہ نے عمل کے لیے دی۔ ایکم احسن عملا، موت ان کو یاد رہتی تھی، وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ موت کے آنے کے ساتھ ہی اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ موت کو یاد رکھتے تھے تو عمل کی جستجو بڑھتی رہتی تھی۔